آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آپ کے گھر کا جو فالتو سامان ہے وہ کسی بھی بچے کا تعلیمی مستقبل بنا سکتا ہے، لہٰذا اس سامان کو پھینکیے گا نہیں تو پھر کیجیے گا کیا؟ اس بارے میں ہم پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ لیکن کل ہم نے پی آئی اے پہ تفصیلاً بات کی، اس سے ایک دن پہلے بھی کرٹن ریزر کے طور پہ بات کی۔ آج بھی پی آئی اے پہ بات کرنا اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ جتنے مسائل حل ہوتے ہیں پھر اتنے ہی سوالات بھی آ جاتے ہیں ذہنوں میں۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد اب بھی بہت سے ادارے ہیں جن کے بارے میں سرکار کہتی ہے کہ وہ ریاست کے گلے کا ہار ہیں، ان کے لیے بھی نجی سیکٹر میں مناسب رشتے تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کب، کیسے اور کیوں ہوگا نجکاری کا عمل، اس بارے میں ہم نے وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی سے خصوصی بات چیت کی۔ کئی لوگوں کے ذہن میں کئی سوالات ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ ان میں ہمارے ساتھی شاہزیب جیلانی بھی شامل ہیں۔ جی وسعت، کل سے لے کے آج تک پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے جو اقتصادی ماہرین ہیں انہوں نے تو اس کو سراہا۔ ہمارے اپنے پروگرام میں بھی کل جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اور کوئی آپشن تھا نہیں، یہ نجکاری ہونی تھی، اور کافی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اربوں روپے کا خسارہ ہر سال پی آئی اے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اس سے جان چھڑانی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے جو کہا کہ 135 ارب روپے میں یہ ڈیل ہوئی ہے، یہ فروخت ہوئی ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ سرکار کو تو صرف 10 ارب روپے ملیں گے اور باقی جو پیسہ ہے وہ تو جو سرمایہ کار ہیں عارف حبیب گروپ وہ واپس ایئر لائن میں لگائیں گے۔ اچھا، یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو عام آدمی ہے جو اس کو بغور دیکھ رہا ہے، جس کی پی آئی اے سے ایک انسیت بھی ہے، وہ بھی کنفیوز ہے۔ میری بھی آج ان لوگوں سے بات ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ صحیح ہوا، غلط ہوا، کوڑیوں کے دام بیچ دی یا کیا ہوا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی اور وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، کوشش کی کہ انہوں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، اور ہمارا جب ان سے رابطہ ہوا تو ہم نے بھی ان سے پہلے یہی پوچھا کہ بتائیں کہ سرکار کو کیا 10 ارب روپے ملیں گے یا کتنے پیسے ملیں گے؟ تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ جی تھینک یو۔ نہیں، گورنمنٹ کو کیش جو ملے گا اور گورنمنٹ کے پاس جو اسٹیک رہے گا وہ دونوں گورنمنٹ کی ویلیو ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس دو چوائسز تھیں، ایک تو یہ کہ ہم پی آئی کو ایز اٹ از بیچ دیتے، تو لیٹ سے اگر ہمیں 55 ارب مل جاتے اور ہم بیچ دیتے 55 ارب میں۔ 55 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر یہ سوچے گا نا کہ 55 ارب میں کوئی ایئر لائن خریدے یا نئی ایئر لائن سیٹ کرے، تو اگر ہمیں 55 ارب ملتے ہم بیچ دیتے۔ لیکن پھر ہم انشور کیسے کرتے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو بھی لے گا اس پی آئی اے میں انویسٹ کرے اور پی آئی اے پلینز لے اس کو ایکسپینڈ کرے؟ اس کی کوئی گارنٹی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو لوگ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کافی عرصے سے ٹرانزیکشن پی ٹی سی کی، وہ یہی کرتے رہے ہیں کہ جی پی ٹی سی میں وہ $800 ملین کا ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو گورنمنٹ کے ہاتھ سے جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر چیزوں کو انشور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اسٹرکچر ایسا کیا گیا کہ اس کے اندر ہم نے 125 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 بلین کی ویلیو ملے گی۔ 10 بلین تو ہمیں کیش مل جائے گا اور 45 بلین کا اسٹیک ہمارے پاس رہے گا۔ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر خرید لیتا ہے آگے جا کے، ان کے پاس آپشن ہے، تو ہمیں 45 بلین مل جائیں گے۔ اگر نہیں ملتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ تو دکھے گا یہ۔ تو ٹوٹل ویلیو جو گورنمنٹ کو ملی ہے وہ 55 بلین ملی ہے۔ 10 بلین جو آئی تھنک تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں تھی، بیکاز کل ہی بیڈنگ ہوئی ہے، تو آج آئی تھنک تھوڑی کلیریفیکیشن آ گئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ 55 بلین میں گورنمنٹ نے بیچی ہے اور 125 بلین گورنمنٹ انویسٹ کروائی ہے۔ ٹوٹل انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر 180 بلین کی کرے گا۔ اچھا، اس نقطے کو میں تھوڑا سا اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 45 ارب روپے آپ جوڑ رہے ہیں اس میں، یہ ایکویٹی ہے جس کو آپ اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں؟ یہ 45 بلین جو ہے یہ ہمارا 25% جو اسٹیک ہے تو ہماری ایکویٹی رہے گی، اور جو انویسٹر انویسٹ کرے گا وہی ساری ایکویٹی میں ہوگی۔ تو اس کا ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں کلیریفائی کر دوں، یہ سارا پیسہ ایکویٹی میں آئے گا، وچ مینس کہ اگر پی آئی اے کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آنے والے وقتوں میں اور پیسے کی ضرورت پڑے گی تو پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ بھی ریز کر سکتا ہے۔ یہ تو پیور ایکویٹی میں پیسہ آ رہا ہے۔
محمد علی صاحب اگلے اقدام کیا ہوں گے؟ اب ظاہر ہے کہ قانونی مراحل ہیں، کابینہ کی منظوری وغیرہ، اس کے بعد ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عارف حبیب گروپ باقاعدہ پی آئی اے کے آپریشنز کو ٹیک اوور کرے گا؟ جی میرا خیال ہے اس میں آج سے 4 مہینے لگیں گے. ہم کیبنٹ کے اپروول تو انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں لے لیں گے، ارلی نیکسٹ ویک. اس کے بعد جو اگریمنٹ سائننگ ہوگی وہ تقریباً 10 دن اور لگ جائیں گے. تو نیکسٹ 2 ویکس انشاءاللہ سائننگ ہو جائے گی. اس کے بعد تقریباً 3 ماہ سے 3.5 ماہ کا پروسیس ہے. ہم کوشش کریں گے 2.5 سے 3 ماہ میں کر لیں. تمام جو گلوبل اپروولز لینی ہوں گی، جو لیسورز ہیں جنہوں نے پلینز لیز کیے ہوئے ہیں، جو گلوبل لینڈنگ رائٹس ہیں اور چیزیں ہیں، کچھ ہم نے کمٹمنٹس ان سے کیے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل کہ ٹیکسیشن کے، لائبلٹیز کے، ایسٹس کے. ایک پلاٹ ہے وہ ہم ٹرانزیکشن میں نہیں ڈال رہے، وہ ہم نکال رہے ہیں ٹرانزیکشن سے، وہ ہمارے پاس رہے گا. یہ تمام چیزیں کرنے میں ہمیں تقریباً 3 سے 3.5 ماہ لگ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ اپریل، سم ٹائم اپریل ٹو ہینڈ اوور مینجمنٹ ٹو دی پرائیویٹ. ٹھیک. اچھا، ایک اہم پلیئر اس نجکاری میں فوجی فرٹیلائزر تھا، اور شروع میں خیال تھا کہ وہ بھی اپنی بٹ ڈالیں گے، لیکن پھر انہوں نے خود کو اس پروسیس سے علیحدہ کر لیا. اور یہ بات پھر ایک عام طرح سے چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی سکسیزفل ہوا فوجی فرٹیلائزر اس کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ ذرا بتائیں گے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس سے کیا یہ جو نجکاری ہے اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی چیز نہیں تھی. فوجی فرٹیلائزر آن اٹس اون پورے پروسیس میں انوالو تھے. انہوں نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کی اور ان کا وہ دیکھ رہے ایز سنگل اینٹی. میرا خیال ہے کہ بعد میں ان کی تھنکنگ یہ ڈیولپ ہوئی کہ انسٹیڈ آف بائنگ اٹ آن دیئر اون، وہ اگر جو وننگ کنسورٹیم اس سے بات کریں اور اگر دونوں پارٹیز میں اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کو جوائن کر لیں تو شاید یہ مناسب ہو. تو اسی لیے انہوں نے عارف حبیب کنسورٹیم سے بات چیت کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ ان کے آپس کے اگریمنٹ ہو جائے، بیکاز فوجی از اے ویری اسٹرانگ گروپ فائنینشلی اینڈ مینجمنٹ وائز بھی. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کنسورٹیم اور اسٹرانگ ہو جائے گا. اور فرینکلی ہمارا تو بڑا آبجیکٹیو ہے کہ پی آئی اے ریوائیو ہو، پلین جلدی سے جلدی آئیں. تو جتنے فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہوں گے اور پیسے ڈلیں گے، پی آئی اے ریوائیو ہوگی. تو ہم ہوپنگ کہ یہ ان کے آپس کی ٹرانزیکشن بھی تھرو ہو جائیں. اچھا محمد علی صاحب، اب یہ پی آئی اے کا تو چلیں ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ کامیابی سے یہ مراحل گزر جائیں، یہ ہو جائے. اس کے بعد 2026 میں، نئے سال میں، آپ کے پرائم ٹارگٹس کیا ہیں اور نجکاری کے؟ ہمارے پاس بہت سارے ایس ای اوز ہیں جس کے بارے میں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ انہیں سرکار کا کوئی کام نہیں انہیں چلانے کا، انہیں پرائیویٹائز کریں. تو 2-3 ایسے ادارے کون سے ہیں جو آپ کی ترجیحات میں شامل ہوں گے اور جو ڈویبل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 2 بینکیں پرائیویٹائز 2026 میں ہو جائیں گی، زرعی ترقیاتی بینک اور HBFC. ایئرپورٹس ہم 3 پہ کام کر رہے ہیں، ان کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے، لانگ ٹرم کنسیشن پہ دے رہے ہیں. کراچی اور لاہور کے اوپر کافی کام کرنا ہوگا بیکاز اس میں ایکسپینشن کی ضرورت ہے. اسلام آباد میرے خیال میں لانگ ٹرم کنسیشن ہو جائے گا. ڈسکوز آئی ایم ہوپنگ ہم 5 پہ کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 ہو جانے چاہیے. تو یہ ٹرانزیکشن میرے خیال میں 5 سے 6 ٹرانزیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گی. 7ویں روزویلٹ انشاءاللہ ہو جائے گی، اس کا جوائنٹ وینچر اگریمنٹ اور پارٹنر اور سارا کچھ آئی ایم ہوپنگ کہ 3rd کوارٹر نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ ہو جائے. تو روزویلٹ، 2 بینکس، 1 ایئرپورٹ اینڈ 2 to 3 ڈسکوز. I'm looking at 6 to 7 transactions next year انشاءاللہ. آپ نے محمد علی صاحب بجلی کی تقسیم اور کمپنیوں کی نجکاری کا تذکرہ کیا، لیکن خاصا مشکل کام اس لیے ہوگا کہ ان ڈسکوز یا نجکار کمپنیاں، جو برقی نجکار کمپنیاں، ان کی تاریں آپس میں بہت زیادہ گڑمڑ ہیں، الجھی ہوئی ہیں، اور ان کے مسائل باقی جو ادارے ہیں جو آپ کی لائن میں ہیں ان سے زیادہ مختلف ہیں. انہیں ان حالات میں نجی شعبے کے لیے پرکشش بنانا، کیا آپ کے لیے یہ جو درد سری ہے، اس چیلنج کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ ڈسکوز میرے خیال میں ہو جائیں گی، 2 سے 3 ایز اے سیٹ ہو جائیں گی. لیکن ڈسکوز پرائیویٹائز کرنا ہے، لانگ ٹرم کنسیشن بھی دینا ول سالو پارٹ آف دا پرابلم. آئی تھنک دا پرابلم از بگر. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن از این امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ. لیکن جس طریقے سے ہماری اوور آل پورا انرجی سیکٹر مینیج ہو رہا ہے، اور یہ کسی ایک انڈیویجول کا یا کسی ایک ادارے کا فالٹ نہیں ہے. آئی تھنک اوور آل ایشوز ہیں پورے سیکٹر کے اندر. اس کے اندر ہمارے ریگولیٹرز کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا بہت زیادہ. اور سیکنڈلی ہمیں سوچنا ہوگا کہ اوور آل جو انرجی سیکٹر ہے اسے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں دیں. ہمارا بہت زیادہ کنٹرول ہے انرجی سیکٹر پہ، اور جو فیصلے ہیں انرجی سیکٹر کے وہ انڈیویجولس کر رہے ہیں، مارکیٹ فورسز نہیں کر رہی ہیں. جو ایک ریگولیٹر ہوتا ہے، کوئی پالیسی میکر ہوتا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں چیزوں کے، ہم سارے کے سارے ہم ہی کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر مارکیٹ فیصلے کرے اور پرائیویٹ سیکٹر فیصلے کرے، ڈیمانڈ سپلائی فیصلے کرے،
تو اس سے چیزیں صحیح ہوں گی. تو میرا اپنا ویو ہے کہ پیٹرولیم چین میں گیس سیکٹر میں بھی ہمیں پرائیویٹائزیشن اور پرائیویٹ سیکٹر کو چیزیں دینی چاہیے. اسی سے پاکستان کے اندر انرجی کاسٹ بھی کم آئے گی, سروس کوالٹی بھی بہتر ہوگی, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر بھی ہوگا. اس کے بغیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب تک یہ رہے گا ہم یہ اچیو نہیں کر سکیں گے. اچھا, فائنلی محمد علی صاحب, گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ ملک میں آئے, لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. پی آئی اے کی جس طرح سے گورنمنٹ نے کوشش کی بظاہر کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہو, یہ نجکاری یہ ہو جاتی ہے, تو آپ کے خیال میں جو یہ کوششیں ہیں کہ ہمارے باقی جو پرائیویٹائزیشن آگے ہونی ہے اس میں فارن انویسٹر کا اعتماد بڑھے گا, آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں, یا ڈومیسٹک انویسٹر پہ ہی انحصار کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بڑھے گا, بیکاز فرینکلی پرائیویٹائزیشن کسی بھی اینٹی کی اور پی آئی ٹائپ اینٹی کرنے میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اور کوئی اگر ایک بھی انڈیویجول یا انسٹیٹیوشن سپورٹ نہ کرے تو پرائیویٹائزیشن رک جاتی ہے. یہی ہوا ہے ماضی میں. تو وی ور لکی دس ٹائم دیٹ آل دا انسٹیٹیوشن انڈیویجول سپورٹڈ, بٹ پیپل ہیو سین کہ پاکستان میں جو باتیں ہو رہی تھیں اب اس میں ایکچولی ڈلیوری ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ڈسکورس بھی آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی پرائیویٹائز. اور جو آپ کا سوال ہے, ڈیفینیٹلی انٹرسٹ بڑھے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ فارن انویسٹرز کا انٹرسٹ بڑھے گا پہلے کے مقابلے میں, لیکن ہمیں وہ پھر بھی اتنا ڈومیننٹ نہیں ہوگا. آئی تھنک لوکل انویسٹرز آر دا ونس جس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے میرے خیال میں آنے والے سال کے اندر کہ لوکل انویسٹرز میں بہت سارے گروپ جو ہیں they will come towards investing in the privatization, because بہت ساری لڑکی ہے سسٹم میں جو کہ is trying to find assets. تو فارن انویسٹرز کا بھی انٹرسٹ ہوگا, بٹ لوکل آئی تھنک زیادہ ہوگا. محمد علی صاحب سے آپ نے گفتگو سنی, یہاں پہ لیں گے ایک بریک, واپس آتے ہیں تو ذرا پی آئی اے کی اس نجکاری پہ آپس میں کچھ بات کریں گے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ہم نے بھی سنی, ہم نے ظاہر ہے ان سے سوالات کیے تھے. شاہ زیب اور زرار, دو تین چیزیں ہیں میں شک پیدا کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. یہ ایک کلیشیڈ جملہ ہے کہ جی سروس کوالٹی بہتر ہوگی. اچھا, بہتر ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس طرح کے اقدامات سے باقی دنیا میں بہتر ہوتی ہے, لیکن یہاں جو مونوپلیز کو کنٹرول کرنے والا سرکاری میکنزم ہے وہ بڑا کمزور ہے. وہ عام طور پہ جو ہے اس کی بھی سانٹھ گانٹھ ہو جاتی ہے بڑے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ مل ملا کے چلتے ہیں, کارٹیلز بن جاتی ہیں. اچھا, کارٹیلز کا مطلب یہ ہے کہ جو عام آدمی جسے فائدہ پہنچنا چاہیے پرائیویٹائزیشن سے کمپٹیشن کی فضا میں, وہ پھر عام آدمی کی جو صورتحال ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے, بلکہ اسے لگتا ہے کہ اس کو شاید زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ پرائیویٹائز آپ ضرور کریں, لیکن پھر پی ٹی سی ایل کا جو چکر ہے $800 ملین جو پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 15-18 سال سے, وہ آج تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو اس سے ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے اس میں ہم مسئلے کم کرنے کے بجائے نئے مسئلے کیسے پیدا کر لیتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ سٹیل مل, وہ ایک ہے بلیڈنگ وانڈ, اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے دور دور تک. دیکھیں اب یہ تین چیزیں ہیں یار. اب دیکھیں جب دلہن اس طرح کا ہوگا تو رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ہاں یہ بھی یہ مطلب سوال یہ بنتا ہے نا یار. اور آپ نے اس دلہن کی شادی کرا دی ہے, اب آپ کو جہیز میں جو ملے یا نہ ملے, میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ گھر سے ہی نکل جائے وہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اپنا گھر سنبھالے یا جو بھی اس کا گھر سنبھالے. دوسری بات ہے کہ فنڈامنٹل پرنسپلز آپ کی بات بچا ہے کارٹلائزیشن کی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اب اور مزید ایئر لائنس بھی آئی, بجٹ ایئر لائن بھی آئی ہے, میں نام نہیں لوں گا یا میں لے لیتا ہوں فلائی جنا ایک قدر بجٹ ہے. کرائے بڑھ گئے, لیکن وہ کاسٹ بھی کم ہونے کی ہر ایک چیز بھی بڑا ہے. پوائنٹ از کہ اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے, کارٹلائزیشن کے خلاف بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. The business of government should not be running businesses. یہ تو ایک tried and failed. ہاں, لیکن حکومت کا یہ تو کام ہے نا کہ نگاہ رکھے تاکہ وہ خون نہ چوسیں. بالکل. لیکن اور ایک آخری بات ہے کہ وقت کم ہے, کہ میں جانتا ہوں تنقید کی جا رہی ہے, لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یار بلو ورلڈ نے بھی تو اتنا دیا تھا, عارف حبیب تو آپ کو کیا فائدہ ہوا. یار مطلب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اور عارف حبیب گروپ کو نہ ہی کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جن کا ایویشن منسٹر غلام سرور تھا, جنہوں نے ایک بیان سے پورے پی آئی اے کو ہی تقریباً گراؤنڈ کر دیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پہ وہ خاموش رہیں بہتر ہوگا. ایک وقفہ لیں.
ویلکم بیک. حکومت سندھ جو ہے وہ میٹرک تک جو بچے ہیں انہیں درسی کتابیں تو فری آف کاسٹ فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف درسی کتابیں بچوں کو دینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ ان کے پاس اسٹیشنری نہ ہو, قلم, پینسل, جیومیٹری باکس وغیرہ وغیرہ جو کہ اسینشل ہوتے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو ایک اتفاق سے ہمیں ایک این جی او سے ہم متعارف ہوئے اور اس کا نام ہے کوائندی ایجوکیشن. اس این جی او کا فوکس ہی یہ ہے کہ جو غریب کسان اور مزدوروں کے بچے ہیں اور ایسے بچے کہ جن کے سر پہ والدین کا سایہ نہ ہو یا والد کا یا والدہ کا بھی, تو ان کی اس سلسلے میں مدد کرے. یہ تنظیم 2015 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ انسان دوست اسٹوڈنٹس تھے, گریجویٹس تھے, انہوں نے قائم کی تھی. اور یہ جو تنظیم ہے سرکاری گرانٹ سے بے نیاز رضاکارانہ طور پہ کام کرتی ہے. اب تک 5000 سے زائد بچوں کو 8 ملٹیپل اسکالرشپس پروگرامز میں انرول کر چکی ہے. اس ملک کے مایہ ناز سرجن ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے نام اور تعاون سے کوائندی ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ 100 لائبریریز اینڈ اسٹیشنری بینک وہ فعال ہے, جس کے تحت جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچوں کو جنہیں ضرورت ہوتی ہے کاپیاں, پینسلیں اور باقی جو اسٹیشنری اور اسکول کی ضروریات ہوتی ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. تو یہ کوائندی ایجوکیشن کے ایک بنیادی رکن آغا شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب, اتنا تعارف تو میں نے کرا دیا, باقی آپ بتائیے کہ اور کیا ہے, کس طرح ہو رہا ہے یہ سب. بیسیکلی کوائندی ایجوکیشن ایک ہم انڈومنٹ فنڈڈ ایجوکیشنل اسکالرشپ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ فار دی چلڈرن آف فارمرس اینڈ لیبررس. اور جیسے ہمیں سب پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2.6 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول, بٹ ایک بڑی تعداد میں بچے اسکول کے اندر بھی ہیں. جیسے سندھ میں 45 لاکھ کے لگ بھگ شاگرد ایسے ہیں جو اسکولوں میں ہیں, اور انٹرنیشنل اسکولوں میں نہیں ہیں, اسکولوں میں ہیں. اچھا, اسکولوں میں ہیں 2.6 تو اوور آل پاکستان میں, 45 لاکھ, لیکن 45 لاکھ کے لگ بھگ جو ریشو سندھ گورنمنٹ کا ہے وہ اسکولوں کے اندر ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو شاگرد اسکولوں کے اندر ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ اسکول میں نہیں ہیں. وہ بچے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ پورا دن اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اسکول کی گھنٹی بجے تو ہم بھاگیں, کیونکہ وہ اسکول نہیں ہے. اگر وہ ایک پراپر اسکول ہو تو وی کلیم اٹ کہ کہیں بھی آپ اگر جو اسکول کی ڈیفینیشن ہے وہ اسکول بنائیں, ایک بچہ بھی آپ کے گھر سے اسکول تک آنے میں نہیں گھبرائے گا, سارے بچے اسکول میں موجود ہوں گے. تو ہم نے پھر اسٹڈی کیا اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مختلف چیلنجز ہیں ٹو دا فارمر اینڈ ٹو دا لیبرر کہ وہ اپنے بچے کو اسکول میں لے جائے. ٹھیک, ہر چیلنج کے مطابق ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام ڈیزائن کیا. ایز این اینتھروپولوجسٹ ہم نے اس کو کوئی 6-7 سال ایکسپریمنٹ کیا اور کہ یہ کیا اسکالرشپ پروگرام ہم رن کر سکتے ہیں, جس میں سے ایک اسکالرشپ پروگرام ڈاکٹر ادیب رضوی 100 لائبریری اینڈ اسٹیشنری بینک ہے. آپ نے لائبریریز کا کانسیپٹ سنا ہوگا, لیکن اسٹیشنری بینک کا کانسیپٹ پوری دنیا میں نہیں ہے. جی, یہ فرسٹ ٹائم ہے. اور اس کے بعد ہم نے دنیا کی پہلی موبائل اسٹیشنری بینک بنائی جو بھی ڈاکٹر صاحب کے نام سے, ان کی پرمیشن سے ہی ہے. یہ اسکالرشپ کیا کر رہی ہے ہمارے سندھ میں, پنجاب میں اور کے پی کے اور سارے صوبوں میں, لیکن سندھ سے ہم نے شروعات کی ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے 45,000 کے لگ بھگ اسکول ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جہاں پر شاگرد اور ٹیچر دونوں آتے ہیں, لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر اس بچے کے پاس اسٹیشنری نہیں ہوتی. اسٹیشنری نہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل ریسرچز ہیں, جیسے نادیہ نوے والی کا ہے, تو انہوں نے یہ فائنڈنگز ہیں کہ سندھ کے بچوں کی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیتیں بہت کمزور ہیں. جب ایک بچے کے پاس 5ویں کلاس تک سلیٹ, کاپی, پینسل, اریزر, شارپنر نہیں ہوگا, لکھنا کہاں سے سیکھے گا. اور سندھ کے اندر ایسے اسکول ہیں جس کے 10 کلومیٹر 9 کلومیٹر کے ریڈیس میں پینسل ہی نہیں ہے, تو اس کو خریدنے کے لیے بھی اس کو 1,000 روپے خرچ کرنا پڑے گا. اور پچھلی فصل اور اس سے پچھلی فصل اور اس سے پچھلی فصل 3 فصلیں کسان کے گھر میں ایک ٹائم کھانا بنتا ہے جو کہ دوپہر کا ہوتا ہے. جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا بریک فاسٹ ہونا چاہیے, وہ کہاں سے آنے والا ہے. وہ تو اس کے باوجود بھی شاگرد اسکول میں ہیں اور 6 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول میں موجود رہتا ہے, تو وہ پڑھنا چاہ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے کہ بچوں کو پڑھانا پیرنٹس نہیں چاہتے, یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے.
ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل. آپ اسکول بنائیں اور اگر شاگرد اس اسکول میں نہ آئے تو پھر آپ سوال کریں, لیکن اسکول کی ڈیفینیشن پوری ہونی چاہیے. تو ہم نے پھر یہ جب اسٹیشنری ریگولر بنیادوں پہ ہر شاگرد کو 5 سال تک یقینی بنائی 30 پبلک سیکٹر کے اسکولوں میں, تو آپ کی انرولمنٹ ایک بہت بڑا ایجوکیشن کی فیلڈ میں چیلنج ہے کہ بھائی انرولمنٹ کیسے بڑھائیں. 75 سے 350 شاگرد 2 سال کے اندر اسکول میں آ گئے. گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول محمد عیسیٰ ہلیو جو مونجودڑو کے قریب ہے, اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر اناگوریٹ انہوں نے خود کی تھی, اور وہاں سے اس طرح سے آپ دوسرے اسکول دیکھ لیں, شاہپور چاکر کے دیکھ لیں, آپ حالہ کے دیکھ لیں, آپ امہ کوٹ کے دیکھ لیں, انرولمنٹ بڑھتی ہے, ایبسنٹزم کم ہوتا ہے, ٹیچر فوکس بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ویسا ورنہ روٹین میں کیا ہوتا ہے, بچے آپس میں سارا دن ٹیچر ایسی میں گزر جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اس کے ریزن ہے پیچھے, وہ اس وجہ سے کہ ہر بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کتاب دو, مجھے کاپی دو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے یہ اسکالرشپ انٹروڈیوس کروائی اسکول پہ, اسکول انوائرمنٹ, اسکول انرولمنٹ, اسکول ایبسنٹزم, ٹیچر پرفارمنس سب بہتر ہونا شروع. یہ جو ہے آپ یہ سارا جو کام مشن کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ ظاہر ہے کوئی سرکاری گرانٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی, تو پھر آپ کیا ایسا کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ یہ کام کر سکیں؟ سر بیسیکلی نہ ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی پرنسپل سیٹ کیا, لیکن اس سے پہلے ہم نے خود بھی کیا تھا کہ کسی بھی این جی او اور آئی این جی او سے ہم فائنینشیل ڈونیشن نہیں لیں گے. ہم نے 5 مختلف فنڈ ریزنگ میکینزم میچور کیے ہیں. اسکریپ کلیکشن کر رہے ہیں ان آرگنائزڈ وے, اور پہلے ہم نے اسلام آباد میں 50,000 کلو کچرا ہم نے خود اٹھا کے گھروں سے یہ سیکھا کہ اسکریپ کا بزنس کیا ماڈل ہے. تو اب ہم اس وقت حیدرآباد میں پہلا ورکشاپ اسٹیبلش کیا, اور حیدرآباد کے قاسم آباد تحصیل جو ہے وہ 22 کروڑ کا اسکریپ وہ پروڈیوس کرتی ہے جو وہ گلیوں میں ویسے ہی پھینکتے ہیں, ریگولر بنیادوں پہ پھینکتے ہیں روز. کوئی اسکریپ مافیا نہیں ہے روکنے والا؟ بزنس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اسپیشلی, لیکن بہت سارے لوگ اسکریپ اٹھاتے ہیں, لیکن ہم بھی ان کے ساتھ مل کے اٹھا رہے ہیں. اچھا, ایک اسکریپ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لنڈا انڈسٹری بہت بڑی ہے. کراچی, حیدرآباد, لاہور, اسلام آباد جو بڑے شہر ہیں وہاں پر پروفیشنلز رہ رہے ہیں, ان کی پرچیز پاور ڈیفرنٹ ہے, تو وہ جو پہلے عید پہ لباس لیتے تھے اب وہ چکر نہیں ہے. اب روز آپ جا کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو گھروں میں ہمارے وارڈروبس بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے حیدرآباد میں پہلی گڈ ول شاپ اسٹیبلش کی ہے, اور کراچی, حیدرآباد, اسلام آباد سے اضافی لباس ہم اکٹھا کرتے ہیں. دوست جو پاکستانی تھے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور حیدرآباد میں ان کو سیل کرتے ہیں, اور وہاں پر بھکاری سے لے کے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں, دوست ہیں, ان سے لے کے 440,000 50,000 جس کی ارننگ ہے وہ وہاں سے شاپنگ کرتی ہے. یہ کوائنٹ ایجوکیشن کا ایک بزنس ماڈل ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی فصل اترتی ہے, اب تو تھوڑے سے پروڈکشن کم ہو رہی ہے, لیکن اچھی فصل اتر جائے تو لوگ پیروں کو, مرشدوں کو, مدرسوں کو, مسجدوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ ان کی چوائس ہے. تو ہم نے ایک صدا اس میں ایڈ کی ہوئی ہے کہ تعلیم کے لیے علاوہ ہمیں ڈونیٹ کریں, تو وہ ہمیں پھر ریگولر بنیادوں پہ 100 من ہم اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس کو پھر حیدرآباد لا کے آٹے میں تبدیل کر کے سیل کر رہے ہیں. ہر فنڈ ریزنگ میکینزم وڈ ٹرن انٹو اے سیوک انٹرپرینورشپ. اسکریپ سے ہم بنیادی طور پہ پلاسٹک ریسائکلنگ پلانٹ میں جائیں گے, جہاں پر اسکول کی چیئر, اسکول کی ٹیبل, اسکول کے لیے برکس اور سلیپرز یہ پروڈیوس ہو رہے ہوں گے, اور یہ چھوٹے چھوٹے اسپیسز میں ہم کر سکتے ہیں. اٹس ویری نارمل. اور جو ایگرو ڈونیشنز ہیں یہ اٹ ول ٹرن انٹو گروسری شاپس لائک امتیاز سپر اسٹور, جنرل اسٹور. یہ تو پورا اپنے چین ایک پورا اپنے ایکو سسٹم بنا دیا ہے, ایک پورا فنڈ ریزنگ میکینزم. ہم آغا شکیل صاحب سے بات کر رہے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. آغا صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کسی این جی او, آئی این جی او سے گرانٹ نہیں لیں گے. یہ کیوں یہ فیصلہ کیوں؟ کیونکہ اکثر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اکثر لوگوں کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کہیں سے گرانٹ پکڑ لیں. آپ نے ایسے نہیں کیا, کیوں؟ سر اس کے ملٹیپل 3-4 ریزن ہیں, ایک ریزن نہیں. ایک تو پاکستانی سماج کے اندر بہت زیادہ فلانتھروپی ہے, بہت زیادہ, بے شک. اس کو ہم نے ایک آرگنائز طریقے سے صرف آرگنائز ڈھانچہ دینا ہے. وی نو کہ اگلے 10 سالوں میں ایک آرگنائزڈ کال سینٹر, آرگنائزڈ اسٹرکچر جو فلانتھروپی کو ایک پرپسفل طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہوگی. ایک تو یہ تھا کہ ہم پورے پاکستان کے لوگ اکٹھے ہوں اور اس فلانتھروپی کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں یوٹیلائز کریں. دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی آئی این جی او, این جی او آپ کو
آپ کے کہنے پہ ڈونیشنز نہیں دیں گی. دوسرا وہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتی ہیں. پاکستانی سماج کے ادیب صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا پیشنٹ بنسبت ان پڑھ پیشنٹ سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کی جو 70% ڈیزیز ہیں اس کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کی وجہ سے ہے. اور آپ کی جو اس وقت جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے کہ ہم یہ کریں, لیکن وی بلیو کہ اگلے 10 سالوں میں ہم وی آر گوئنگ ٹو بی ان اے ویری ہاٹ واٹرز. وی آر آلریڈی سر, وی آر آلریڈی, کیونکہ آپ چھوٹے شہروں میں ٹریول کریں نا بہت زیادہ پرابلمس ہیں, اور 80 سے لے کے آج تک 40 سال گزر چکے ہیں, اور 80 سے لے کے آج تک ہماری پرائمری ایجوکیشن تباہ ہے. تو وہ 40 سال کا جو بچہ اب 0 ایئرس کا بچہ 40 کا ہو گیا ہے اور مسلسل نیچے جا رہی ہے. اچھا یہ آپ لائے تھے؟ جی سر یہ جو تھیسز ہے نا کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے, میں آپ کو ہزاروں ان بچوں سے ملا سکتا ہوں جو بیسیکلی اسکول اس سلیٹ کے ساتھ آتے ہیں. یہ زنگ والی سلیٹ؟ زنگ والی. یہ ایک ایسی بچی کی سلیٹ ہے جو مجھے بہت انسپائر کی. یہ بچی 6 ماہ اس سلیٹ کے ساتھ پڑھتی رہی ہے, شاہپور چاکر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول رمضان سندھی. اس سلیٹ کے ساتھ؟ اس سلیٹ کے ساتھ. اور جب آپ اس سے ملیں, اس سے بات چیت کریں, تو وہ آپ کو بتائے گی کہ میں کیوں پڑھنا چاہ رہی ہوں, میری تعلیم کیا ہے, اور بھیل کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا. اچھا. اور ہم اس طرح کے بہت سارے بچے ہیں جو ریگولر اس سلیٹ کے ساتھ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. میں کہتا ہوں ہمیں, بلکہ یہ ڈینجرس ہے. ڈینجرس ہے. ہمیں آپ کوئی بھی اسکول بتائیں, ہمارے اکارڈنگ پلان کریں. آپ کو اس اسکول سے کیونکہ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بچوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. اسکول کی بجٹ کے اندر پلے گراؤنڈس ہوتے ہیں, اسکول کی بجٹ کے اندر اسٹیشنری ہوتی ہے, اسکول کی بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں تو بچے کیوں باہر جائیں گے, کیوں نہیں اس گراؤنڈ اسکول کے آئیں گے اندر. ڈاکٹر ادیب رضوی 100 لائبریریز کا پہلا جو کیمپس ہے, وہاں پر بچے چھٹی کے بعد بھی جانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اس پلے گراؤنڈ کو اب آپ نیٹ دے دیں تو ہم کرکٹ کھیلیں, نہیں جانا چاہ رہے. اور تو یہ بیسیکلی اس طرح کی یہ سلیٹ اٹ سیلف انڈیکیٹس اینڈ اٹ از دا ایویڈنس کہ آپ سوچیں کہ یہ بچہ جو ہے یا بچے کتنی ڈیزائر ہے ٹو لرن. اچھا آغا صاحب, اب اسٹیشنری بینک کی آپ نے بات کی, اب بینک میں ظاہر ہے کہ ودرا تو بچے کر رہے ہیں, ڈپازٹ کون کر رہا ہے؟ مطلب یہ جو اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے, جیسے آپ نے حیدرآباد کا ذکر کیا, ہم ابھی کراچی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ڈنڈے کا ذکر کیا, 1000 چیزوں کا ذکر کیا, یہ مطلب سسٹم کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی جو ہمارے سننے والوں میں سے چاہ رہے ہیں, اگر فرض کریں ان کے پاس ایکسٹرا اسٹیشنری پڑی ہوئی ہے, کتابیں پڑی ہوئی ہیں, کپڑا پڑا ہوا ہے, جو بھی, وہ آپ تک کیسے پہنچا؟ سر ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنا نمبر شیئر کریں, اگر آپ اسکرین پہ شیئر کر لیں, ضرور بتائیں. 0310011158, کیونکہ ابھی ہم نے رجسٹریشن ایز اے ٹرسٹ جو ہے پروسیس کی ہے, سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے انشاءاللہ ہمیں جلدی رجسٹریشن مل جائے گی. تو اس نمبر پہ اگر کانٹیکٹ کر لیں گے 0310011158 پہ, تو ہم کراچی ہر 2 ماہ کے بعد ریگولر آتے ہیں, اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ ہمیں ان کائنڈ فائنینشیل ڈونیشنز دیتے ہیں. ان کائنڈ میں لباس اور یوزڈ نوٹ بک. یوزڈ نوٹ بک دنیا میں پہلی مرتبہ کوائنڈ ایجوکیشن نے فلانتھروپی انٹروڈیوس کروائی ہے. مارچ سے لے کے جون تک بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں, اور جب وہ ایگزامس ہونے کے بعد بچے نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس یوزڈ پیپر ہوتا ہے, نوٹ بک, فیئر اینڈ رف کاپیز. آپ کو میں بتاتے ہوئے مجھے میں بھی سرپرائز ہوں, سندھ کے صرف 4 اضلاع لے لیں, 40 لاکھ نوٹ بکس 2 کر کے گھروں میں ضائع ہو جاتے ہیں. 40 لاکھ, وچ از دا پراپرٹی آف لائک 12-13 کروڑ. اور کراچی گرامر اسکول جو ہے, ان کے جب شاگرد اگلے کلاس میں چلے جاتے ہیں تو ان کی جو نوٹ بکس ہیں یوزڈ, وہ ایک بہت بڑی ڈونیشنز ہیں. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز ایون وہ دیتے ہیں آپ کو, پرائیویٹ اسکولز کچھ اسکول دیتے ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ اپروچ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کے اسکول, اس طرح کی فیملیز, ہم کراچی میں گلشن جوہر, ڈیفینس, کلفٹن, شارع فیصل پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جتنی فیملیز ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں صرف نمبر پہ ٹیکسٹ ڈراپ کریں گے. ہمارا کال سینٹر جو کہ ان لوز اسٹرکچر ہے, تو وہ ان کو اپروچ کرے گا. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر صاحب ادیب صاحب نے بھی مجھے, ہی از the only person who trusted us, اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیوں ٹرسٹ کیا. اس سے زیادہ بڑا اعزاز آپ کو مل نہیں سکتا. انہوں نے کہا تھا بچے ایک پوری زندگی دینی ہوتی. سو وی آر ریڈی فار کمنگ 1 ڈیکیڈ, اور 1 ڈیکیڈ کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہم. یوزڈ نوٹ بکس کا کرتے کیا ہیں آپ؟
سر اس وقت تو ہم ان میں سے اس کو سیل کرتے ہیں, وائٹ پیپرز الگ کر کے رف کاپیز پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن جب 10 لاکھ نوٹ بکس اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پیپر ریسائکلنگ پلانٹ میں چلے جائیں گے. تو پیپر ریسائکلنگ پلانٹ اٹ سیلف از اے گڈ انڈسٹری اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹری, تو اس میں سے آپ وائٹ پیپر پروڈیوس کر کے اپنے نئے نوٹ بکس بنا سکیں. کیا بات ہے. ایون ڈان چینل یہ جو ہے اس کے پاس ایک بڑی تعداد میں پیپر ہوگا. ابھی جو آپ پیپر یوز کر رہے ہیں یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا, لیکن آپ ایک ماہ کے بعد اکٹھے کریں تو اٹ وڈ کین سپورٹ 100-200 چلڈرن کہ جن کو پورا سال اسٹیشنری. اچھا, اور یہ صرف ڈونیشن تو نہیں ہے نا, یہ تو پھر صدقہ جاری ہے. صدقہ جاری ہے, بالکل. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارے اسکول جو ہے وہ بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں, اور کسان اور مزدور کا بچہ ہے اس وقت ایجوکیشن کے لیے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے خوراک پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ایک کسان تھی لڑکی, یہ فیلڈ سے اسکول میں آتی ہے, امی ابو کے ساتھ فیلڈز میں کام کر رہی ہے. اگر وہ ہمارے لیے خوراک پروڈیوس کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شہر کا کوئی بچہ وہ فیلڈ میں جا کے کام کر سکے گا. سو اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو ریسکیو دا چلڈرن اینڈ ٹو گیو این اسکالرشپ. اٹ از اے رائٹ آف دا چائلڈ, اٹ از ناٹ اے فیور. آغا شکیل, تھینک یو سو مچ آغا صاحب, واہ واہ واہ, مزہ آ گیا, بہت خوب. تو بہرحال میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ ان کی باتیں ختم ہوں, اس سے زیادہ باتیں اور بھی ہوں گی, کہانیاں ان کے پاس ہوں گی. تو بہرحال ہم بھی ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کریں گے آپ سے, کریں گے. اور باقی آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے, کچھ بھی نہیں جاتا, گھر کا فالتو سامان ہے, یوز اسٹیشنری, اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر آپ کے کام کی نہیں ہیں تو ان کے کام کی ہیں, ان کے کام کی ہیں تو سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کے کام کی ہیں. بس اتنا سا پیغام ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.